وہ آیا تو اس کے اندر دل میں یقین اور شک کے درمیان جنگ برپا تھی۔ وہ اس ذات اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا جس کا سینہ محبت وحی اور مخزون انوار الہی تھا۔ اس نے پوچھا، اس نے سنا، اور جب وہ واپس چلا تو اس کا ذہن، دل اور دماغ یقین اور ایمان کے نور سے معمور تھے۔ وہ اپنی قوم میں گیا، اس نور کو اس کے سینے میں بھی اتارا اور پھر تاریخ کی پہنائیوں میں ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا بچپن کیسا تھا اور اس کا بڑھاپا کیسے گزرا، لیکن اس کا آنا، اس کا پوچھنا، اس کا سننا اور اس کا لوٹنا تاریخ اسلام کا ایک ایمان افروز باب بن گیا۔ اس کے مختصر سے کردار نے صفحہ تاریخ پر جو نقوش مرتسم کیے وہ آج بھی جگمگا رہے ہیں، اور ان کی ضیاء پاشی دلوں اور عقلوں کو منور کر رہی ہے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ اتنے میں سامنے سے ایک اعرابی بدو، یا جسے ہم دیہاتی کہتے ہیں، نمودار ہوا۔ یہ ایک خوبرو نوجوان تھا، بلند قامت، گورا چٹا رنگ، سیاہ بال، کانوں کی لو سے اس طرح نکلے ہوئے جیسے چاند کے گرد ہالہ۔ وہ اپنی اونٹنی کی مہار تھامے بدویانہ یعنی دیہاتی انداز میں رواں دواں مسجد کے اندر گھس آیا، اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے قریب پہنچ کر بلند آواز سے پوچھا، آپ حضرات میں ابن عبد المطلب کون ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عبد المطلب میں ہوں، فرمائیے۔ اعرابی نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میرا ہی نام ہے۔ اعرابی نے پھر پوچھا، اے صاحب میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری زبان کی سختی سے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں نہیں، تم جو پوچھنا چاہتے ہو بے تکلفی سے پوچھو، میں ہرگز رنجیدہ نہ ہوں گا۔ تو اعرابی نے پہلا سوال جو کیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد یعنی آپ نے جو دائی ہمارے قبیلے میں بھیجا تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول مبعوث کیا ہے۔ رسول اکرم نے جواب دیا، ہاں اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے پوچھا، آسمان کس نے بنایا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے۔ اعرابی نے کہا، زمین کس نے بنائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے۔ اعرابی پھر بول اٹھا، ان پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان میں انواع و اقسام کی چیزیں کس نے بنائی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ اعرابی نے کہا، اسی اللہ کی قسم ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی اور ان پہاڑوں کو قائم کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم
ہاں۔ تو اعرابی نے کہا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ رات دن میں ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا فرض ہیں۔ نبی رحمت نے جواب میں فرمایا اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے پوچھا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا، کیا واقعی اس نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اعرابی نے پھر پوچھا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ سال میں 1 مرتبہ ہمیں اپنے مال پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رسول اکرم نے جواب میں کہا اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے پھر پوچھا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت عطا کی، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اعرابی نے پھر کہا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ تلقین بھی کی کہ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ ہم روزے رکھا کریں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے پوچھا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، کیا اس نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اعرابی نے پھر کہا آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو استطاعت ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس نے سچ کہا۔ یہ سوال و جواب ہو چکے تو اعرابی نے کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم نے جو مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، میرا نام سمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنو سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں میں ان میں کمی نہ کروں گا اور نہ زیادتی، یہ کہہ کر انہوں نے نہایت ادب سے سلام کیا اور اپنے وطن کی طرف چل دیے۔ اس موقع پر رحمت عالم نبی محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر اس گیسون والے یعنی اگر اس بالوں والے نے سچ کہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔